چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ جی ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، اور قرآن ٹائم پروگرام میں بہت ساری معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ ہمارے ہر ایپیسوڈ میں ہم بہت پیارے میسیجز سنتے ہیں جو کہ قرآن پاک نے ہمیں دیے ہیں، قرآنی پیغامات کو شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، شان محمد سیگمنٹ ہوتا ہے، بیان نزول سیگمنٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہماری ایپیسوڈ میں، ہمارے اس پروگرام میں یہ پیارے پیارے سے سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے مختلف موضوعات پر اچھی اچھی باتیں ہم سنیں گے۔ قرآن پاک نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں، قرآنی تعلیمات جو ہیں انہیں بیان کیا جائے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں نا۔ توجہ ہے بچوں؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درود پاک پڑھنے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہیں، فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں، بہت سارے مقامات پر ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن آج ہم نے کیا سنا کہ درود پاک لکھنے کی بھی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ غلام الیاس بھائی، درود پاک لکھنے کی بھی فضیلت ہے، اور کتنی پیاری فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، خود ترغیب دے رہے ہیں، خود حکم فرما رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں بھی، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لکھیں تو ساتھ میں پورا درود پاک بھی لکھیں۔ پورا درود پاک کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ جب بھی کام کر رہے ہوں، اسلامیات وغیرہ کا کام کر رہے ہوں یا کچھ بھی لکھ رہے ہوں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام، پیارا نام محمد آ جائے، تو ہمیں کیا لکھنا ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ۔ پورا درود پاک لکھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم بھی لکھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی دو بہت پیاری آیات کی تلاوت کی جا رہی تھی. جمال الدین بھائی تلاوت کر رہے تھے پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 اور 10 کی. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیات کی تلاوت کی گئی اور آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا گیا. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم. میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی میرے نبی صلی اللہ جاؤ گناہگاروں بے چلے آؤ جاؤ گناہگاروں بے چلے آؤ سرکار کی رات مدینے میں سرکار کی رات میرے نبی صلی اللہ میرے نبی حاجیوں رو رو کہہ دیں گے سلام سے حاجیوں رو رو کہہ دیں گے سلام سے حاجیوں رو رو کہہ دیں گے سلام سے لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں لے جاؤ غریبوں کا لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں میرے نبی صلی میرے نبی صلی میرے نبی در پہ بلاؤ ہم کو بھی در پہ بلاؤ ہم کو بھی بلوا کے بقیہ کا حسنین کے صدقے میں بلوا کے بقیہ کا حسنین کے صدقے میں بلوا کے آقا کا
حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں عیدی میں عطا کر دو عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ غلاموں کو بھی پیارے نبی صلی اللہ عطار پہ اب ایسا کرم ہو جائے عطار پہ اب ایسا کرم ہو جائے مکے میں سمجھ گزرے تو شام مدینے میں آقا مکے میں سمجھ گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سمجھ گزرے مکے میں سمجھ گزرے تو شام مدینے میں میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو لوگوں بھی پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو لوگوں بھی پیارے نبی صلی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بہت پیارا کلام حسنین بھائی پڑھ رہے تھے، میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ، اور بڑے اس کے پیارے اشعار ہیں۔ آخر میں بھی بڑی پیاری التجا کی گئی اور کیا عرض کی گئی کہ عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، آمین۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کو آگے لیے چلتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اہم اور معلوماتی سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ ترجمہ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملک ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں آج کے میسیج کی طرف۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوقات کا مالک اللہ پاک ہے۔ کون ہے مالک؟ اللہ پاک، اللہ پاک ہے، اور سب اس کی ملک ہیں، تو کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک ملکیت ہونے اور اولاد ہونے میں ضد ہے، یعنی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اولاد ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور ملکیت ہونا یہ ایک الگ یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور اللہ پاک کے جو مقرب فرشتے ہیں، جنہیں اللہ پاک کے کرم سے اس کی بارگاہ میں قرب کا ایک خاص مقام حاصل ہے، جو اللہ پاک کے مقرب فرشتے ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، تو یہ تمام فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں تمام فرشتے؟ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت کرنے سے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ جتنی عبادت کر لیں یہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں۔ تھکتے نہیں ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور تو کریں، یہ جو فرشتے ہیں یہ تو ویسی معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد
ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہو، ناممکن ہے، یہ معصوم ہیں، لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہی رہتے ہیں اور عبادت سے تھکتے نہیں ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور کریں اپنے حالات پر۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ بتقاضۂ بشریت انسانوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب بندہ گناہ زیادہ کرتا ہے تو اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی زیادہ کرنی چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں نیکیاں بھی زیادہ کرنی چاہیے، لیکن انسان جو ہے یہ غفلت کا شکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، گناہ بھی زیادہ کرتا ہے اور نیکیاں بھی کم کرتا ہے، توبہ بھی کم کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمیں میسیج ملا، جو ہم نے سنا کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ پاک ہے، اولاد ہونا اور مالک ہونا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور جو اللہ پاک کے خاص فرشتے ہیں ان کو ایک مقام مرتبہ حاصل ہے، اور یہ اللہ پاک کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، اور فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، اور ہم انسان ہیں، ہم سے تو بتقاضۂ بشریت گناہ بھی ہو جاتے ہیں، دل آزاری بھی ہو جاتی ہے، بندہ بعض دفعہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے، باطنی امراض، ایک تو ظاہری گناہ ہوتے ہیں نا، ایک باطنی امراض بھی ہوتے ہیں جو بندے کو اندر سے گویا کہ اس کو لاحق ہوتے ہیں، باطنی امراض، جھوٹ بولنا، بعض دفعہ کسی سے حسد کرنا، بغض رکھنا، اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، حسد کرنا، یہ سوچتے رہنا کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، یہ اچھا کلام پڑھتا ہے، اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور اس کی ڈیزگنیشن اچھی ہے، یہ کمپنی بڑا اچھا اس کا عہدہ ہے، یہ عہدہ ختم ہو جائے، اس طرح کی چیزیں اپنے دل و دماغ میں لے کر آنا، تو یہ ایک تو ظاہری گناہ ہوتے ہیں نا پیارے بچوں، بندہ جو کسی کو مار رہا ہے تو کچھ کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہی ہے، نماز قضا کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، یہ بھی گناہ ہی ہے، لیکن کچھ اندر کے بھی معاملات ہوتے ہیں جو وہ بندہ اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں جھوٹی قسم کھا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جانتا ہے میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، کسی پر اگر الزام لگا رہا ہے تو وہ جانتا ہوتا ہے نا کہ میں جھوٹا الزام لگا رہا ہوں۔ بعض دفعہ آپس میں بھائی بھائی بھی کر جاتے ہیں، مارا خود ہوتا ہے اپنے چھوٹے بھائی کو یا بڑے بھائی کو، اور الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے فلاں طرح تکلیف پہنچائی، اس نے میری پین لے لیا، ریزر لے لی، ہے نا، اس طرح میری بک لے لی، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو بچوں کی مثالیں، بڑوں کی مثالیں الگ ہیں، لیکن یہ جو اس کو بندے کو پتہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، جب انسان بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو توبہ بھی زیادہ کرنی چاہیے، اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی زیادہ کرنی چاہیے، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس عبادت پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے امید لگا کر، رحمت کی امید لگائے کہ اللہ پاک یہ میری عبادت قبول کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطنی امراض سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ ترجمہ، رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہم نے ابھی جو اس سے پہلے میسیج سنا، ہم نے اس میں فرشتوں کے بارے میں جانا کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ابھی جو ہمیں میسیج جو اب یہاں پر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی، اس سے بھی جو ہمیں میسیج مل رہا ہے وہ بھی ہم سنتے ہیں، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ فرشتے ہر وقت
اللہ پاک کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیا کرتے رہتے ہیں فرشتے؟ پاکی بیان کریں۔ اللہ پاک کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس میں وہ کسی طرح کی سستی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، فرشتے اس میں کسی طرح کی سستی نہیں کرتے۔ ہاں سستی نہیں کرتے۔ اس طرح انسان سستی کر بیٹھتا ہے، فرائض کی جو ادائیگی ہے اس کے اندر بھی، واجبات کی جو ادائیگی ہے اس کے اندر بھی وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرشتے نہیں کرتے، اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی طرح کسی بھی انداز میں سستی نہیں کرتے ہیں۔ نہیں کرتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کے لیے تسبیح ایسے ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا۔ جس طرح ہمارا کھڑا ہونا، بیٹھنا، کلام کرنا اور دیگر کاموں میں مصروف ہونا ہمیں سانس لینے سے نہیں روکتا۔ ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں، ہمارے تمام کام کیا ہمیں سانس لینے سے روکتے ہیں؟ نہیں روکتے۔ اسی طرح فرشتوں کے کام انہیں تسبیح کرنے سے نہیں روکتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں، اللہ پاک کی پاکی بیان کریں۔ بہت ساری تسبیحات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم عبادت بھی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ہم فرائض، واجبات، سنتیں، ان سب پر عمل کریں۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے، ہمیں واجبات کی بھی ادائیگی کرنی چاہیے، فرائض بھی ہمیں ادا کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، درود پاک ہم پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدی۔ ہم یہ جو ہے سبحان اللہ، بڑے پیارے دو یہ کلمے ہیں، بخاری شریف کی جو آخری حدیث شریف ہے اس میں موجود ہے اس کے بارے میں، تو ہم اس کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ، ہم اس کا ذکر کریں، بس تسبیح ہم کرتے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے میسیجز، قرآن پاک کے پیغامات ہم سن رہے تھے، اور ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بتائی گئی، بہت اچھی اچھی باتیں ہم نے سنی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ، اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں بعض بہت زیادہ مال لائے، انہیں تو منافقین نے ریاکار کہا، اور کوئی تھوڑا سا مال لے کر آیا تو منافقین نے ان کے متعلق کہا کہ اللہ پاک کو اس کی کیا پرواہ، یعنی اتنا تھوڑا دینے کا کیا فائدہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 4000 درہم یعنی چاندی کے سکے لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا کل مال 8000 درہم تھا،
4000 تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ پاک اس میں برکت فرمائے اور جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑھا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی، انہیں 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ 4 کلو کے قریب کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی مزدوری 2 سا یعنی تقریباً 8 کلو کھجوریں ملی، 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی۔ پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، آرکڈس مدری چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور آیت کا شان نزول ہمیں پتہ چلا اور یہ بھی پتہ چلا، جو یوں کہہ لیں کہ ہمیں خلاصہ جو پتہ چلا، جو اچھی بات ہمیں پتہ چلی، وہ کیا پتہ چلی کہ بھئی اللہ پاک کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ خالص نیت خلوص دل سے اگر مال دیا گیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں تو وہ جو ہے پھر اللہ پاک قبول فرماتا ہے اور اس پر اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے جو بڑے کڈس مدری چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ جب بھی صدقہ کریں، آپ جب بھی خیرات کریں، آپ جب بھی کسی کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں یا کبھی بھی کوئی بھی نافلہ صدقات دیں تو آپ کو چاہیے کہ خالصتاً آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے دیں، دکھاوے کے لیے یا ریاکاری وغیرہ کے لیے نہ دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔